بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ آج ہم پڑھیں گے کلاس 9 کے مطالعہ پاکستان کا چیپٹر نمبر 3 جس کا نام ہے ارض پاکستان۔ ہمارا آج کا ٹاپک ہے پاکستان کے ماحولیاتی مسائل۔ قدرتی ماحول ہمارے لیے خدا کی نعمت ہے۔ ہمیں خدا نے بہت سی نعمتوں سے نوازا ہے، لیکن انسان کی بڑھتی ہوئی سرگرمیوں اور مداخلت سے ہمارا ماحول بہت سے مسائل کا شکار ہو گیا ہے جن کا ہمیں سامنا کرنا پڑتا ہے، اور پاکستان بھی ایسی کئی مسائل کا شکار ہے۔ اب ہم پڑھیں گے سیم و تھور کا مسئلہ۔ پاکستان میں اکثر نہریں کچی ہیں، ان میں سارا سال پانی بہتا رہتا ہے، جس کی وجہ سے زیر زمین پانی کی سطح اونچی ہو جاتی ہے۔ جب پانی زمین کی سطح کے قریب آ جاتا ہے تو اسے سیم کہتے ہیں۔ ایسی زمین کاشت کے قابل نہیں رہتی۔ زیر زمین پانی کے ساتھ زیر زمین پائے جانے والی نمکیات بھی سطح پر آ جاتے ہیں۔ عملِ تبخیر سے یہ کھڑا پانی آبی بخارات میں تبدیل ہو کر اڑ جاتا ہے اور زمین کی سطح پر نمکیات رہ جاتے ہیں، جسے تھور کہتے ہیں۔ سیم اور تھور والی زمین قابل کاشت نہیں رہتی۔ پاکستان کا ایک وسیع رقبہ سیم اور تھور کا شکار ہے۔ اس مسئلے کو حل کرنے کے لیے کچھ اقدامات کیے جائے، جس میں سب سے پہلے آ جاتا ہے نہروں کو پختہ کیا جائے تاکہ پانی زمین میں جذب نہ ہو سکے۔ اسی طرح ٹیوب ویل لگائے جائے تاکہ زیر زمین پانی کی سطح نیچی ہو۔ ایسے درخت لگائے جائیں جو پانی کے ساتھ نمکیات کو بھی جذب کر سکے۔ اب ہم پڑھیں گے جنگلات کی کٹائی۔ جنگلات کی کٹائی کی سب سے بڑی وجہ ہے بڑھتی ہوئی آبادی کی وجہ سے جنگلات کاٹ کر زمین صاف کر کے زراعت اور آباد کاری کے لیے زمین استعمال ہو رہی ہے۔ صنعتی ترقی کی وجہ سے ذرائع نقل و حمل اور آمد و رفت کے لیے بھی جنگلات کاٹ کر سڑکیں بنائی جا رہی ہیں۔ عمارتی لکڑی، ایندھن اور فرنیچر کے لیے بھی درخت کاٹے جا رہے ہیں، جس کی وجہ سے پاکستان میں جنگلات کی کمی آ رہی ہے اور آب و ہوا خراب ہو رہی ہے۔ اب ہم پڑھیں گے زرخیز زمین کا صحرا میں تبدیل ہونا۔ بنجر اور ناقابل کاشت زمین کو صحرا کہا جاتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ بارشوں میں کمی کی وجہ سے زیادہ تر زمین خشک ہو کر صحرا میں تبدیل ہو رہی ہے۔ اب ہم پڑھیں گے آلودگی۔ پاکستان کے قدرتی ماحول کا ایک سنگین مسئلہ آلودگی ہے، جس میں فضائی آلودگی، آبی آلودگی اور زمینی آلودگی شامل ہے۔ اب ہم سب سے پہلے پڑھیں گے فضائی آلودگی کے بارے میں۔ فضائی آلودگی عموماً گاڑیوں، کارخانوں، فیکٹریوں کے دھوئیں سے اور زہریلی گیسوں کے فضا میں شامل ہونے سے پیدا ہوتی ہے، جو کہ انسانی صحت کے لیے خطرناک ہے۔ آبی آلودگی۔ پینے کے صاف پانی میں جب گندا پانی شامل ہو جائے تو اسے آبی آلودگی کہتے ہیں۔ یہ کارخانوں، فیکٹریوں اور ہوٹلوں اور گھروں کی نالیوں کے گندے پانی کے صاف پانی میں شامل ہو جانے کی وجہ سے پیدا ہوتی ہیں، جس سے طرح طرح کی بیماریاں پھیلتی ہیں۔ اب ہم پڑھیں گے زمینی آلودگی۔ بڑھتی ہوئی آبادی کی وجہ سے زمینی آلودگی بڑھ رہی ہے۔ کوڑا کرکٹ پھینکنا، گندگی پھیلانا اور زمینی سطح کو خراب کرنا زمینی آلودگی کہلاتا ہے۔ جو فصلیں اور سبزیاں گندی زمین پر اگائی جاتی ہیں، ان میں زہریلا مادہ اور جراثیم سرایت کر جاتے ہیں، جن کے استعمال سے انسانی صحت متاثر ہوتی ہے۔